اتنے بد زبان ہیں, انہوں نے معاشرے کے اندر اتنی فتنہ انگیزی پھیلائی ہوئی ہے, امی عائشہ کو معاف نہیں کرتے. امی عائشہ کے بارے میں جھوٹی روایات گڑی ہوئی ہیں. جو بات صحیح ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت عائشہ واقعی جنگ جمل کے اندر آتے آتے چشمہ حوض کے مقام کے اوپر پہنچی تھی, اور اس وقت وہاں کتے بھونک رہے تھے. حضرت عائشہ نے کہا یہ مقام کون سا ہے, روایت کون کر رہا ہے, بے ضمیرو, نبی کی حدیث کو بیان کون کر رہا ہے؟ امی عائشہ خود بیان کر رہی ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ حوض کا مقام ہے. اچھا, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آئی. نبی کریم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا امہات المومنین میں سے ایک چشمہ حوض سے گزرے گی اور وہاں کتے بھونک رہے ہوں گے, اور وہاں پہ بڑے بڑے لوگ پھر اس کے ارد گرد قتل کیے جائیں گے. حضرت زبیر کو بتا رہی ہیں یہ حدیث میں نے سنی ہے نبی کریم سے. اس حدیث کے آگے جھوٹ, من گڑت, غلط صحیح الفاظ کو مکس کر کے یہ مقدمہ پیش کیا روافض نے کہ امی عائشہ نے نعوذ باللہ نبی کی بات نہیں مانی. حدیث صرف اتنی ہے جو صحیح ہے, باقی سارے الفاظ ضعیف ہیں. کہ گوری عورت والے نبی کریم نے منع کیا تھا. اس حدیث کے اندر منع کہاں ہے, دکھائیے. اس حدیث میں تو اطلاع دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین کے جب چشمہ حوض سے گزریں گی وہاں کتے بھونک رہے ہوں گے. یہ تو اطلاع ہے. اور حضرت زبیر کو حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے رکنا چاہیے کہ نہیں. میں نے یہ حدیث سنی. حضرت زبیر نے کہا اب تو صلح ہو رہی ہے, اب تو صلح صفائی ہو رہی ہے, اب تو معاملہ امت کے اندر اختلاف کا ختم ہو رہا ہے, آپ کو چلنا چاہیے. یہ احتمال پایا جاتا تھا. حضرت عائشہ نے خود بیان کی ہے, تم نے اس روایات کے اندر الفاظ گھڑ گھڑ کے امی عائشہ کی ذات کے اوپر کیچڑ کو چھالا. کون امی عائشہ؟ یہ بھی حدیث کے صحیح الفاظ سن لیجئے. حضرت علی کے پاس جنگ جمل کے بعد حضرت علی کے خیمے کے پاس حضرت علی نے امی عائشہ کا خیمہ لگوایا, اور خیمے کے بعد جا کے ان کی خدمت میں عرض کی کہ میں آپ کو مدینہ واپس بھیجنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے اپنے صحابہ اور اس وقت لشکر کے لوگوں کو یہ بات کہی, اللہ کی قسم علی کا میرا جو سسرالی تعلق ہوتا ہے رشتہ داری کے اندر, جو معاملات ہوتے ہیں صرف وہ معاملات تھے, میرے علی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا. اور علی کے اختلاف اور میرے اختلاف کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا. حضرت علی خود بیان کرتے ہیں میں امی عائشہ کو مدینہ اس لیے پہنچانا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا, صحیح حدیث ہے, کہ ایک وقت آئے گا تیرے اور عائشہ کے مابین کوئی چیز ہوگی. صرف یہ لفظ ہے. حضرت علی خود کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پھر تو میں بڑا بدبخت ہو گیا, پھر تو میں تباہ ہو گیا کہ میں امی عائشہ اور میرے مابین کوئی چیز ہوگی اختلاف کی. اگر اللہ کے رسول ایسا وقت آ جائے میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے علی تو نے اس وقت امی عائشہ کو مدینہ میں پہنچا دینا. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت علی نے کیسا اکرام کیا, اللہ کی قسم دوران جنگ شہادت بھی ہو سکتی تھی. روکا, منع کیا, ان کو مدینہ عزت و احترام سے بھیجا. اور الفاظ کیا کہ روافض, یہ سبائی, یہ مسلمان صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والے, ان کو حضرت علی کا موقف ہی نہیں پتا. حضرت علی جنگ کے بعد علل اعلان اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں, کاش علی آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا. یہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ پچھتاوا, مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا پچھتاوا. امی عائشہ کہتی ہیں کاش میں ان صحابہ میں سے ہوتی جو کنارہ کش ہو گئے تھے. دونوں طرف پچھتاوا ہے. امی عائشہ کہہ رہی کاش میں ان صحابہ میں سے ہوتی جو اس معاملے سے کنارہ کش ہو گئے تھے. اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کاش میں 20 سال پہلے ہی شہید ہو گیا ہوتا, میں 20 سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا. کون امی عائشہ جن کے بارے میں حضرت علی, حضرت عمار دوران جنگ مخالفت کے اندر بھی یہ کہہ رہے ہیں. عائشہ یہ حضرت علی اور عمار کہہ رہے ہیں, یہ نہیں انہوں نے سننا. عائشہ نبی کی دنیا میں بھی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی بیوی ہیں. دوران جنگ کہہ رہے ہیں دنیا میں بھی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی بیوی ہیں. ہاں تمہیں آزمایا جا رہا ہے. حضرت عمار کے یہ لفظ موجود ہیں
امی عائشہ کی شان فضیلت ہے، دنیا میں بھی نبی کی بیوی، آخرت میں بھی بیوی ہیں، لیکن میرے بھائیوں تمہیں ان کے لیے آزمایا جا رہا ہے کہ تم علی کی اطاعت کرتے ہو، علی کی خلافت پہ بیعت کرتے ہو کہ نہیں. یہ الفاظ تھے، لیکن کس نے یہ کہا کہ علی کے جو خلاف ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ باطل اور فاسد عقیدہ، اس کے رد کے اندر آپ طلحہ کے لیے جنت کی بشارت، زبیر کے لیے جنت کی بشارت. امی عائشہ کے بارے میں حدیثوں کا پتہ ہے، ام سلمہ نے ہلکی سی بات جو سوک ناپے پہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، کہا ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں میری بیویاں بنایا، تمہاری قدر و منزلت اللہ نے بہت رکھی ہے، تمہارے لیے قرآن پاک کی آیات اتری ہیں، لیکن یاد رکھو عائشہ کے بارے میں مجھے تنگ نہ کیا کرو. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں، مجھے تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں وحی نہیں آئی، لیکن عائشہ کے کمبل کے اندر بھی مجھے وحی آتی ہے. یہ وہ عائشہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کہہ رہے ہیں میں زندگی کے آخری ایام اپنی اس محبوب بیوی کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ کو دنیا میں سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ مردوں میں عائشہ کے والد اچھے لگتے ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے، ابو بکر کا نام نہیں لیا، بیوی کے ساتھ نسبت کی، کہا دنیا میں سب سے محبوب مرد اگر کوئی ہے تو عائشہ کا باپ ہے. دنیا میں سب سے محبوب عورت آقا آپ کو کون سی ہے؟ وہ تو عائشہ ہے. عائشہ کی فضیلت دیگر عورتوں پہ اس طرح ہے جس طرح سرید ایک کھانا ہے، عرب کھاتے ہیں شوربے میں، اس کے اندر مٹن کی مچھلی ہوتی ہے جو ٹانگ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اس کو شوربے میں بھگو کے کھایا جاتا ہے، سرید اس کو کہتے ہیں. کہا عائشہ کی فضیلت دیگر عورتوں میں ایسے ہے جیسے کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے. عائشہ وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے میرے سامنے خواب میں پیش کیا اور مجھے پتا لگا کہ اس دنیا میں یہ ہونے والا یا آخرت میں یہ ہونے والا ہے. عائشہ وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ پتا کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ تمہیں جبریل امین سلام کہہ رہے ہیں. عائشہ کہتی ہے میں ان کو تو نہیں دیکھ سکتی لیکن میری طرف سے بھی ان کو وعلیکم سلام کہیے. عائشہ وہ ہیں جن کے لیے قرآن پاک کی آیات پے در پہ نازل ہوئی، الخبیثات للخبیثین. یہ وہ عائشہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے یہ مقدمہ نازل کیا کہ نبی کی بیوی پہ تان کرنے والوں سنو، نبی اگر پکیزہ ہے تو اس کی بیوی بھی پکیزہ ہے. تم نبی کی بیوی پہ تان کرتے ہو. اور لوگوں یہ فتنہ، یہ فلسفہ، یہ باطل عقیدہ اللہ کی قسم روافض کا گڑا ہوا ہے، سبائیوں کا گڑا ہوا ہے، یہودی لابی کا گڑا ہوا ہے کہ نبی کریم کے صحابہ بھی برے، نبی کریم کے سسر بھی برے، نبی کریم کے دماد بھی برے، نبی کریم کی بیویاں بھی بری. یہ کہاں سے عقیدہ ہے؟ یہ گندا باطل فاسد عقیدہ. کس لیے؟ حضرت علی کے خلاف جو تھا جی جہنمی ہے، نعوذ باللہ.